عمر کے کہ وہ رنگ، نسل، زبان، عمر، مذہب، دولت، منصب اس اعتبار سے کیا ہے، محض انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کی عزت کرنا، تکریم کرنا، یہ نفس انسانی کا خاصہ ہے، جسم انسانی کا نہیں۔ جسم انسانی میں تو جو تگڑا ہوگا غریب کو دبا لے گا۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ یہ نشو و نما پائی ہوئی، کیسے معلوم ہو سکے صاحب؟ نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کیا بات! یہ کہ تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکو کس حد تک یہ تمہاری ذات نشو و نما پا چکی ہے یا نہیں، اس کے لیے اس نے یہ کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں کیفیت یہ ہوگی، یہ نہیں کہ جسمانی طور پر جو پہلوان ہوگا وہ بڑا تکڑا وہاں ہوگا، نہیں، جس کی ذات نشو و نما پا کے اس معیار تک پہنچ چکی ہوگی کہ وہ اس منزل سے اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو گئی ہے یا صلاحیت رکھتی ہے، تو وہ اگلی منزل میں چلی جائے گی جسے جنت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور جس کی یہاں ذات کی نشو و نما رک گئی ہوگی وہ اگلی زندگی میں وہیں کھڑی ہو جائے گی، آگے نہیں جا سکے گی، اسے جہیم کی زندگی کہتے ہیں۔ جہیم کے معنی ہے روک دینے والی چیز جو آگے نہ بڑھنے دے کسی کو۔ تو یہ جو چیز ہے موت ہے، وہ مقام جہاں پہنچ کے پھر انسان اپنا یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ میری ذات کی اتنی نشو و نما ہو چکی ہے یا نہیں کہ میں اگلے درجے میں پروموٹ کیا جا سکوں، جسے ہم کہیں گے۔ اگر امتحان نہ ہو اسکولوں کے اندر یا کالجوں کے اندر، پتہ ہی نہ چل سکے دوسروں کو، تو ایک طرف خود طالب علم کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ میں کتنا قابل ہو گیا ہوں۔ وہ امتحان کو ٹیسٹ اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ اس طالب علم کی قابلیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو انسان کی ذات کی ڈیولپمنٹ کا ٹیسٹ جسے آپ کہیں گے، وہ موت ہے ایک چیز جس سے یہ چیز حویدہ ہوگی۔ اس کو کہا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا الگ الگ۔ اگلی چیز ہے لِیَبْلُوَکُمْ، عام ترجمہ کیے جائے کرتے ہیں تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں سے کون سی ہے۔ اللہ کو آزمانے کی ضرورت ہے؟ آزماتا تو وہ ہے کہ جسے خود معلوم نہ ہو اس چیز کا۔ کسی دوست سے کوئی چیز بہت بڑی کہنا کہ صاحب دیکھیے صحیح، لو بھائی مجھے ضرورت ہے، میری مدد یہ کرو، یہ سب کچھ، وہ آخر میں کہے گا صاحب کیا کرتے ہو کچھ، وہ کہتا ہے میں تو تینوں ایویں آزماؤں گا سب پہ۔ تو کی خیال ہے بھی اللہ میاں بھی آزماؤں رہنا نہ بیٹھے ہوئے، یہ آزماتا نہیں ہے، ابتلا جسے ہمارے ہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ابتلا تو مصیبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا، گردش کرنا، تاکہ کسی کی کوئی اپنے آپ کا ٹیسٹ کر سکے۔ خدا نہیں اسے ٹیسٹ کرتا، خود اپنا ٹیسٹ کر سکے۔ وہ امتحان جو لڑکے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ پروفیسر ٹیسٹ کرتا ہے کچھ، وہ لڑکا اپنا ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں قابلیت کتنی آ گئی ہے۔ موت اور زندگی بظاہر بڑے متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ تو اصول ہے۔ یہ سائنٹیفک پروگریس والے جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، ٹکراؤ جو ہے، اس ٹکراؤ سے انسان کی توانائیاں بڑھتی ہیں۔ ٹکراؤ نہ ہو تو اس کی نمود ہی نہیں ہوتی۔ یہ ٹیسٹ کے لیے بھی وہ ٹکراؤ والی بات جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے یہ جن کو بظاہر تضادات ہم کہتے ہیں، وہ کنفلکٹس ہوتے ہیں جن سے ٹکراتے ہوئے انسان یہ دیکھتا چلا جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ جسمانی طور پہ بھی جب تک آپ ٹکرائیں نہیں کسی چیز سے تو اس وقت تک معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ بوڑھے پہلوان کو کسی نے کہا تھا نا کہ بڑے میاں وہ بات اب نہیں رہی جو جوانی میں تھی، کہنے لگا نہیں صاحب کون سی بات ہے، اب بھی وہی بات ہے ہمارے یہاں۔
کچھ نہیں کمی ہوئی. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا ابھی دکھائی دیتا ہوں میں تم کو. کہنے لگا چلو. اکھاڑے کے کنارے پہ ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا. یہ گئے بڑے میاں اکھاڑے میں اترے, اس پتھر کے اوپر یہ کیا اور ادھر کو زور لگایا, وہ ہلا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگے دیکھا بڑے میاں نہیں ہلا. کہنے لگا ٹھیک ہے, جوانی میں بھی نہیں ہلا کرتا تھا, اب بھی نہیں. ایک ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے لِیَبْلُوَکُم. موت تو عجیب چیز. ایک تو موت کا انداز, وہ اپنے انداز کی بات ہے جو غالب کہہ گیا ہے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. یہ بھی عجیب شخص تھا. بھاگ دوڑ جد و جہد, یہ لے وہ کر, یہ بنا, اور ایک بزنس کا ٹھیکہ لے لے, یہ سارا کچھ وہ کہتا ہے اس لیے ہے کہ پتہ ہے کہ مر جانا ہے کل کو. اگر پتہ ہو کہ مرنا ہی نہیں ہے اللہ کی طرح تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے کر لو ہم, یہ کہڑی جلدی پئی ہوئی ہے گی. یہ جو جلدی پئی ہوئی ہوندی ہے گی ہے نا, یہ موت کی وجہ سے ہے. اور یہ ہے جسے ہوس کہا جاتا ہے, یہ بھی لو یہ بھی لو. اب یہ شعر پھر دہرائیے اور پھر میری طرح اس سے لذت گیریے کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا. لیکن یہاں جو قرآن کہتا ہے وہ ہوس کے لیے نہیں کہتا. وہ تو جسے محسوس ہو کہ مجھ میں اتنی قابلیت آ گئی ہے اور امتحان یا ٹیسٹ ہوا تو میں اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جاؤں گا. یہ کہتے ہیں نا لڑکے کے پوسٹ پون کر دیجیے امتحان, دیجیے ہی نہ امتحان. یہ سب وہ نالائق ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ ہوا تو ہم فیل ہو جائیں گے. یہ جو انتخاب نہیں کراتے تھے, جس کو یقین ہو طالب علم کو کہ میں نے پروموٹ ہونا ہے, وہ تو تقاضا کر کے بھی کہے گا کہ خدا کے لیے کل کے لیتے ہوئے آج لیجئے. اس کو یقین ہے اپنی قابلیت کے اوپر. یہ جس کو یقین یہاں ہوتا ہے نا, یہ موت ہے کہ نشان مرد مومن بات تو گوئم چو مر گائد تبسم بر لب اوست. بھاگا ہوا گھر آئے گا کہ میں پاس ہو گیا, مجھے پروموشن مل گئی. اس کے لیے تو موت یہ کیفیت ہوتی ہے. کاہے کے لیے یہ موت ہے لِیَبْلُوَکُم, ہم پہلو بدلتے ہیں, مواقع ہم پہنچاتے ہیں, گردش دیتے ہیں. کچھ معنی کیجئے ایُّکم احسن عملا. کیا ایک لفظ کہہ گیا صاحب, یہ دیکھنے کے لیے. اب لفظ یہ ہے کہ تم نے زندگی میں احسن, یہ عمل احسن کیا چیز ہے, جس مقصد کے لیے پورا پیدا کیا ہے نا انسان کو, یہ لفظ اس کے لیے آیا ہے. یہ سورہ 3 95 سورت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسانی زندگی کا مقصد اس کو پیدا کیا گیا تھا احسن تقویم میں. اب میں کیا ترجمہ کروں اس احسن کا؟ حسن کی سپرلیٹو ڈگری ہے یہ صاحب, انتہائی حسن جسے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ حسن جسم کا نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی قابل نفرت سے نہیں, لیکن یہ حسن تو انسانی ذات کا حسن ہے. اور حسن تو نام ہی صحیح پرپورشن اور توازن کا ہے. اور جب اس کو آپ حسن کی بجائے احسن کہیں گے تو پھر تو پوجیے نہیں کہ وہ کیا ہو جائے گا. تو مقصود یہ تھا کہ انسان ایسی زندگی بسر کرے کہ اس کی ذات احسن ہو جائے, لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمبخت گراتا ہے تو پست سے پستر درجے میں چلا جاتا ہے. جو ابھی میں نے عرض کیا ہے وہاں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. تو احسن ہونا جو ہے
یہ بیلنسڈ پرسنالٹی